حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب غور کرو مسلمانوں کہ جب اللہ رب العزت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انجانے میں کسی غلطی کا ہو جانا بھی گوارا نہیں اللہ رب العزت، انجانے میں کسی غلطی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کسی ایسی بات کا ہو جانا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پسند نہ ہو۔ تو اب غور کریں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے یہ بتا دیا کہ میرے نبی کو نمازیں پسند ہے، نمازیں پڑھا کرو، میرے نبی کو روزے پسند ہے، روزے رکھا کرو، میرے نبی کو اللہ سے ڈرنا پسند ہے، اللہ سے ڈرا کرو، میرے نبی کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ کرنا پسند ہے، توبہ کیا کرو۔ اس کے باوجود اگر ہم نمازیں چھوڑنے لگے، چھوڑ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے نبی نے اس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، ہمیں معلوم ہے، بارہا ہمیں بتایا جا چکا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رمضان المبارک میں عبادتوں کا، نوافل کا کیا احترام کیا، کس قدر رمضان المبارک کا استقبال کیا اور کس طرح رمضان المبارک کو ادا کیا، ہمیں معلوم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کیسے گزارنا پسند فرماتے تھے، ہمیں معلوم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی نمازیں پسند فرماتے تھے، ہمیں معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی عبادتیں پسند فرماتے تھے، ہمیں معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے زیادہ دین کو اہمیت دیتے تھے، ہمیں معلوم۔ لیکن پھر بھی ہم یہ سب کچھ جانتے ہوئے، ان سب باتوں کا علم ہمیں ہوتے ہوئے بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی کوئی قدر نہیں، ہم نے روزے چھوڑ دیے، رمضان المبارک میں روزے چھوڑ دیے، ہم نے مسلمان ہو کر نمازیں چھوڑ دی، ہم نے مسلمان ہو کر زکوٰۃ نہیں دیا۔ کتنی افسوس کی بات، یہ مسلمان جو نبی سے محبت کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر جان کی ضرورت ہو تو جان لٹا لے، یہ دعویٰ ہے مسلمان ہے یا نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو قوم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسند اور ناپسند کا خیال نہ کرے، اس سے اس بات کی امید کیوں کر کی جائے کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسند اور ناپسند کو جانتے ہوئے یہ کرنا اللہ رب العزت کی کتنی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ جب نہ جانتے ہوئے کسی ایسی بات کا کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو انہیں بری لگتی ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل دکھا دے، ایسی بات انجانے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کرنا ہمارے رب العزت رب العالمین کو ہرگز گوارا نہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایسے ہی کوئی باتیں نہیں کرتی، قرآن اللہ رب العزت کی صفت ہے، صفت، اس میں کسی بات کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کا مطلب ہے تعظیم رسول ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے، تو ہماری نظر میں ہمارے عمل سے کیا ظاہر ہونا چاہیے؟ ہم عاشقان رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس دعوے میں سچا فرمائے، لیکن ہمیں ثبوت تو دینے پڑے گی نا۔ کہ قانون ہے الدلیل علی المدعی، دعویٰ کرنے والے پر دلیل دینا واجب، دینی پڑے گی اسے۔ تو ہم نے دعویٰ کیا عاشق رسول ہونے کا، تب ہماری دلیلیں کہاں ہے؟ خیال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسند اور ناپسند کا کہاں ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن چیزوں کی قدر فرمائی ان چیزوں کی قدر کہاں ہے؟ نمازوں کا اہتمام کہاں ہے؟ روزوں کی قدر کہاں ہے؟ زکوٰۃ کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ رمضان المبارک کے
اکثر حصے کو ہم نے گزار دیا. ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب پر معاذ اللہ احسان کر رہے ہیں. رکوع تک بیٹھے رہتے ہیں, آگے کی 2-4 صفحے کھڑی رہتی ہیں, ان کے علاوہ رکوع تک میں بیٹھے رہتے ہیں. مسائل بار بار بیان کیے جا رہے ہیں, بار بار بتایا جا رہا ہے کہ صفحے چھوڑ کر نماز نہیں ہوگی, صفحے چھوڑ کر نماز نہیں ہوگی, اور کوئی قدر و اہمیت نہیں ہے. یہ حال ہے ہمارا. ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول نے جو دین ہمیں عطا کیا اسے فالو نہیں کرنا چاہتے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ دین ہمارے حساب سے, مسجد میں معاملات ہمارے حساب سے, اللہ رسول کی شریعت ہمارے حساب سے بتائی جائے. یہ ہمارا مزاج ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کے خلاف اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. یہ ہونا چاہیے. تب تو دین کو آپ اپنا رہے ہیں, ورنہ دین کا مذاق بنا رہے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں. آج ہمیں دیکھ کر اگر کوئی اسلام سمجھنا چاہے, عوام کو دیکھ کر اگر کوئی دین کی اہمیت, اس کی باریکیاں, اس کے مسائل کے قدر, اللہ رب العزت کے حکموں کی عظمت اگر کوئی ہمیں صرف دیکھ کر سمجھنا چاہے, کہاں جائے گا؟ وہ مسلمان جو نمازیں چھوڑتا ہو, وہ اسے دیکھ کر کیا ہی نمازوں کی اہمیت پتہ چلے گی, کیا ہی نمازوں کی حکمت پتہ چلے گی, کیا ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے معاملات میں غور و فکر کیا جا سکے گا.